الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. الحديث الرابع. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن الله تابع الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. وهكذا رواه مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد والنسائي النساك بن منصور القوسج أربعتهم من يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهري به. ومعناه أن الله تعالى تابع نزول الوحي على رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التي كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق فإنه استلبس الوحي بعدها حينا يقال قريبا من سنتين أو أكثر ثم عمل الوحي يتتابع وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة يا أيها المدثر قم فأنذر. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فضائل القرآن کے اپنے رسالے مبارک میں چوتھی حدیث مبارک نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے پھر وحی مبارک جو ہے وہ لگاتار بھیجی آپ کی وفات مبارک تک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے تو ساری وحی ایک دفعہ ہی نازل فرما دیتے. یعنی جیسے قرآن مقدس کو اللہ نے لوح محفوظ میں محفوظ فرما دیا اور پھر لوح محفوظ سے سماعت دنیا بیت العزت میں محفوظ فرما دیا, وہ چاہتے تو اپنے پاک پیغمبر پر پورا قرآن مقدس ایک دفعہ نازل فرما دیتے. لیکن اس کے اندر بہت بڑی مشکلات تھی. ایک مشکل سب سے بڑی تو یہ تھی کہ جتنے انبیاء پہلے گزرے ہیں ان کو اللہ نے تعلیم عطا فرمائی تھی, پڑھنے کی بھی اور لکھنے کی بھی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے بھیجا تو النبی الامی الہاشمی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہی آئی الامی, یعنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے جو بالکل کسی مدرسے میں نہیں پڑھے. اور اس میں بھی حکمت تھی کہ جو کسی سے نہ پڑھے اور پوری دنیا کو پڑھا ڈالے, جو کسی مدرسے میں زانو تلمذ تہ نہ کرے اور ساری دنیا کو اپنا غلام بنا دے. اور اس میں بھی حکمت تھی کہ کوئی دنیا الزام نہ لگا سکے. اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کسی مکاتب میں, مدارس میں یا اہل کتاب کے علماء میں کچھ پڑھتے تو دشمن تو کہتے کہ جی ان سے پڑھ کے قرآن بنا رہے ہیں. لیکن جب اللہ پاک نے آپ کی صفت ہی الامی رکھی تو اب کوئی الزام تو دے نہیں سکتا ماں سوا اس کے کہ دشمنی میں کہتا رہے, دشمنی اور اناد میں کہتا رہے. اور دوسری حکمت یہ تھی کہ جب کوئی مسئلہ پیش آیا اللہ کا وحی آ گیا, فوراً اس مسئلے کا حل آ گیا. تو جب مشکل مسائل پیش آتے گئے اللہ پاک اس کو حل فرماتے گئے. ایمان والوں کا ایمان اور بڑھتا چلا گیا کہ جب بھی کسی نے آگے سوال کیا کہ جناب اصحاب کہف کون ہیں, ذوالقرنین کون ہیں, روح کا مسئلہ کیا ہے, اشہر الحرام کا کیا حکم ہے, یہ چاند سورج کا کیا مسئلہ ہے, اور خرچ ہمیں کتنا کرنا چاہیے, حیض کے مسائل کیا ہے, جو سوال آیا اللہ کا قرآن نازل ہو گیا. اگر ایک دفعہ قرآن نازل ہو جاتا تو جب کوئی سوال پیش آتا پھر اس مسئلے کو ڈھونڈنا پڑتا. اب دیکھیں نا بخاری شریف ماشاءاللہ اول سے لے کر آخر تک موجود ہے, لیکن اگر بخاری شریف سے کسی ایک حدیث کو تلاش کرنا ہو تو یہ عالم کا کام ہے. عام آدمی تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ڈھونڈ سکے. حالانکہ باوجود اس کے کہ ان کے باب موجود ہیں, یہ کتاب الایمان ہے, یہ کتاب الصلاۃ ہے, یہ کتاب المغازی ہے, یہ کتاب التفسیر ہے, یہ کتاب الجہاد ہے, یہ کتاب طب ہے. باوجود ابواب موجود ہیں, انڈیکس لگے ہوئے, لیکن پھر بھی آپ حدیث نہیں نکال سکتے.
کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طبع جو تھی وہ مجتہدانہ رنگ تھا. وہ ایک حدیث مبارک کو مختلف ابواب میں ذکر کر دیتے ہیں. آدمی ڈھونڈ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کو بخاری شریف سے رابطہ نہ ہو، رات دن اس کا بخاری شریف سے مطالعہ نہ ہو. آپ کہیں کہ جی فلاں حدیث بخاری شریف میں لیکن کہاں ہے، اس کے نکالنے کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو اب اگر قرآن شریف آ چکا ہوتا، اس میں حکم تو موجود ہے، لیکن جب سوال ہوتا پھر اس مسئلے کو ڈھونڈا جاتا، بجائے اس کے کہ سوال آنے کے فوراً بعد جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم عظیم شان. اور تیسری حکمت علماء نے یہ لکھی کہ جو قرآن اترتا رہا قرآن سینوں میں محفوظ ہوتا گیا، کیونکہ اس زمانے کے اندر کوئی مطابع تو تھے نہیں، کوئی پریس کے انتظام تو نہیں تھے، اور کتابت کرنے والے بھی چند صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب الوحی تھے، اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی چند لوگ تھے جن کو لکھنا آتا تھا. لیکن اللہ نے تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا تو سینوں کے اندر قرآن محفوظ ہوتا گیا. اسی طرح علماء نے فرمایا کہ سب سے بڑی حکمت یہ بھی تھی کہ جب جبریل آتے تھے اللہ سے پیغام لے کر تو حضور کے مدارج اور بلند ہو جاتے کہ اللہ کے اور حضور کے درمیان میں واسطہ تو صرف جبرائیل ہے، تو وہ واسطہ جتنی دفعہ زیادہ آئے گا اتنی زیادہ عظمت اور شان کا اظہار ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے ہیں، لیکن ان پہ جبرائیل کتنی دفعہ اترے. عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے شان والے پیغمبر ہیں، لیکن ان پہ اللہ کے جبرائیل کتنے دفعہ اترے؟ 5 دفعہ، 8 دفعہ، 10 دفعہ. لیکن یہ شان بھی تو صرف حضور پاک کو ملی کہ 23 سال میں رات اور دن جبرائیل آ رہے ہیں، اور ہر بات میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے سلام عرض کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام عطا فرما رہے ہیں اور مسائل مشکلہ کا حل فرما رہے ہیں. تو یہ بھی شان تھی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہو حضور پاک کی ذات مبارک پر. اس لیے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اب جب وحی شروع ہوئی تو بس پھر شروع ہو گئی، یعنی پھر وحی نہیں رکی حتیٰ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو جب حضور پاک کی وفات ہو گئی تو وحی ختم ہو گئی، وحی رک گئی. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بی بی صاحبہ نے حضور کی وفات کے بعد جو دکھ میں اور حزن میں اور غم میں پہلا لفظ کہا تو وہ یہی لفظ تھا کہ یا ابتا الیوم انقطع عنا الوحی. انہوں نے یہی کہا کہ ہائے ابا جان، آپ کا ہمیں کتنا دکھ ہے کہ آج تو وحی بھی رک گئی ہم سے. آپ کی وفات کیا ہوئی کہ آج تو اللہ سے سلسلہ ہی ختم ہو گیا، یعنی آج تو جبریل امین کا آنا ہی ختم ہو گیا بے اعتبار وحی کے، کیونکہ وحی کا انقطاع ہو گیا حضور کے بعد، کیونکہ کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، کوئی رسول نہیں، تو وحی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن پاک کا جب آپ پہلا پارہ شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اور آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو ہم نے آپ کی طرف اتارا، وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں پر ایمان لے آئے جو ہم نے آپ سے پہلے اتاری، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور جن کو آخرت پہ یقین کامل ہے. اب آگے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو اتارا ہم نے آپ کے بعد، کیوں آپ کے بعد تو اتارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یا وحی حضور سے پہلے اترا یا وحی حضور پاک کی ذات مبارک پہ اترا، آپ کے بعد وحی اترنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کی وضاحت فرمائی اور کہا کہ معنی ہو، اس کا معنی کیا ہوا، اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ بھئی سب سے پہلے تو وحی آئی تھی میرے مدنی سرکار پہ، اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد پھر وحی رک گئی.
ثم التبس الوحی، قطع ہو گئی، فترہ آ گیا، درمیان میں بریک آ گئی. اب وہ کتنی مدت تھی اس میں گو اختلاف ہے، لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ 2 سال تک وحی نہیں آئی، بعض نے فرمایا کہ 6 مہینے تک وحی نہیں آئی، اور پھر جب وحی شروع ہوئی تو پھر نہیں رکی. پھر جب وحی شروع ہوئی تو سب سے پہلے یعنی رکنے کے بعد جب دوبارہ وحی شروع ہوئی تو پہلی سورت کیا اتری؟ یا ایھا المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. اور اس کے بعد ثم تاب الوحی، اس کے بعد وحی آتی رہی حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہو گئی. تو اس لیے وحی کا متواتر آنا جو ہے یہ بھی عظمت قرآن مقدس کی دلیل ہے. فرماتے ہیں الحدیث الخامس حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن الاسود بن قیس قال سمعت جندبا رضی اللہ تعالی عنہ یقول اشتقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم لیلة او لیلتین فاتته امرأة فقالت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ارى شیطانک الا ترکک فانزل اللہ تعالی والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وقد رواه البخاري في غير موضع ايضا ومسلم والترمذي والنسائي من طرق اخر عن سفيان وهو الثوري والشعبة بن الحجاج كلاهما عن الاسود بن قيس العبدي عن جندب بن عبد الله البجلي به. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في تفسير سورة الضحى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے اسود ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے جندب سے سنا قال اشتقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، یعنی آپ کو کچھ تکلیف پیش آ گئی. فلم یقم لیلۃ او لیلتین، ایک رات یا 2 راتیں حضور پاک تہجد کے لیے بیدار نہ ہوئے یا آپ پڑھ نہ سکے. تو ایک عورت جو تھی یہ وہی عورت ہے جیسے آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، یہ ابی لہب کی بیوی ہے، یہ ابی لہب کی بیوی ہے. تبت یدا ابی لہب میں آپ سارا مفصل قصہ پڑھ چکے ہیں. ابی لہب بھی سب سے بڑا دشمن تھا میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح اس کی بیوی جو تھی جس کا لقب تو ام جمیل تھا، ویسے آور کہتے تھے اسے، وہ بدبخت اپنے خاوند سے بھی 2 قدم آگے تھی حضور کی دشمنی میں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہر وقت ایک دھن لگی ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے. کبھی راستے میں کانٹے بچھا رہی ہے اور کبھی حضور پاک کے خلاف جھوٹی باتیں بنا رہی ہے. اور حتیٰ کہ ایک دفعہ آئی اور آگے کہنے لگی اچھا یعنی ہم تو خیر وہ لفظ بھی زبان سے نہیں کہہ سکتے، کہنے لگی اچھا وہ جو جن یعنی نعوذ باللہ شیطان آپ کے پاس آتا تھا اس نے آپ کو چھوڑ دیا. یعنی نعوذ باللہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگی وہ اللہ کا فرشتہ نہیں، یعنی وہ اللہ کا فرشتہ نہیں جو آپ کے پاس آتا ہے، وہ تو کوئی جن ہے، وہ تو کوئی جن ہے جو آپ کے پاس آتا ہے. اچھا آپ کے پاس نہیں آیا اس لیے آج رات آپ نہیں اٹھے یا آپ نے 2 رات، یعنی اتنی متواتر دشمنی کی اس کی. اور خدا کی قدرت ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دعا کیا کرے اللہ بچائے. جب آدمی حق والوں کا دشمن ہو جاتا ہے نا وہ ویسے ہی پاگل ہو جاتا ہے، اس کو دشمنی میں اتنا جنون ہو جاتا ہے، اتنا دیوانہ ہو جاتا ہے کہ بس لگا رہے گا، ایک جنون ہے، بس ایک دماغ میں نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی ناراضگی آ جاتی ہے کہ آدمی سمجھ نہیں سکتا. اب دیکھیں نا جی حضور پاک جب تشریف لے آئے تم ایمان نہیں لے آتے ہو، نہ لے آؤ، لیکن حضور پاک کی دشمنی کرنا، آپ کو نقصان پہنچانا اور پھر آپ کے راستے میں کانٹے بچھانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف باتیں کرنی، جھوٹے الزام عائد کرنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستانا، حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب رسول پر الزام لگانا، تو اور پھر عورت ہو کر اور ایک بڑے سردار کی بیوی ہو کر، لیکن ایک دماغ میں بس کیڑا پڑ گیا تو لگے ہوئے ہیں دل میں. اچھا اسی طرح دیکھیں آج یعنی آپ غور کریں جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کے خلاف نفرت بڑھ گئی ہے، ایمان سے کہو چلو آج اگر ٹھنڈے دل سے آپ یعنی آپ دماغ کو بالکل خالی کر لیں، اللہ کے کعبے میں ہم بیٹھے ہیں، آج اگر کوئی آدمی حضرت ابی بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم
کا دشمن ہو جائے تو ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کتنے دل سے سن، یعنی حضرت اس وقت اگر کوئی صحابہ کا دشمن بن جائے تو کیا صحابہ کو نقصان پہنچا دے گا؟ ان کی زمین چھین لے گا، ان کی جائیداد چھین لے گا، یا صحابہ زندہ ہیں ان کو کوئی جانی مالی نقصان پہنچا دے گا؟ صدیوں پہلے صحابہ کا زمانہ ہی گزر گیا، بات ختم ہو گئی۔ اگر آج کوئی اہل بیت رسول کا گستاخ بن جائے تو اہل بیت کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بھائی زمانہ ہی گزر گیا، صدیاں گزر گئیں۔ وہ لوگ اپنے اللہ کے ہاں اپنے مراتب عالیہ پا گئے، تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن بگاڑ کیا سکتے ہو؟ کچھ نہیں، لیکن پھر بھی دشمنی ہے، کتابیں لکھ رہے ہیں اور نعوذ باللہ رات دن صحابہ کے خلاف اور عجیب عجیب باتیں لکھ رہے ہیں، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معائب کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کے عیب ڈھونڈے جا رہے ہیں، ان کی غلطیوں کو بڑی خرد بینے لگا لگا کے دیکھا جا رہا ہے۔ ان کے حسن تو ان کو نظر ہی نہیں آتا، ان کا جمال نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا اب دیکھ اسی طرح چلو، اب ائمہ اربعہ ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کا دور گزر گیا۔ اب اگر کوئی ان کو گالی دیتا پھرے تو خود پاگل ہے یا ان کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے؟ ان کا دور ہے، گزر گیا، آپ نہیں مانتے، نہ مانے، آپ کہیں جی میں نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی۔ دیکھو جی، آپ کو آپ کی رائے کی آزادی کا حق ہے، آپ کہتے ہیں جی میں آپ کی بات نہیں مانتا، نہ مانے، فی امان اللہ۔ لیکن کسی کی شان میں گستاخی کرنا اور برا کہنا اور ان کو نعوذ باللہ کبھی جاہل کہنا، کبھی ان کو کسائی کہنا، کبھی ان کو جھوٹا کہنا، کبھی کیا ضرورت کیا ہے ان باتوں کی؟ اگر مجھے بتائیں کہ آپ کے اعمال اور حسنات میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے؟ یہ قدرت ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگائے، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ لگا دے، ورنہ جب آدمی بھٹک جاتا ہے نا جی، کسی کی دشمنی کے جراثیم اندر بیٹھ جاتے ہیں، یہ بیماریوں کے جراثیم تو اینٹی بائیوٹک سے مر جاتے ہیں، لیکن یہ جراثیم توبہ کے سوا مرتے ہی نہیں۔ یہ ایسے جراثیم ہوتے ہیں کہ ہاں اگر اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما دے تو ٹھیک۔ بھائی شیخ الاسلام ابن تیمیہ فوت ہو گئے، شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہم فوت ہو گئے، بڑے بڑے علماء بریلی میں پیدا ہوئے یا دیوبند میں پیدا ہوئے یا سہارنپور میں پیدا ہوئے یا دہلی میں پیدا ہوئے یا تبلیغ میں پیدا ہوئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بات ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے کہیں جی ان کی بات کو میں نہیں مانتا، بس ختم ہو گئی بات۔ اس سے زیادہ تو ہمیں کوئی حق نہیں نا کہ ہم قریدیں اور ان کے عیب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں۔ اسی لیے بی بی رابعہ بصریہ کا ایک بڑا عجیب قول ہے۔ بی بی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا اللہ کی ایک بڑی مقبول عورت گزری ہے، ولی اللہ تھی۔ ایک دفعہ دیکھا انہوں نے اپنے مصاحبات جو تھی ان کی یا ان کی خدمت میں جو لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو دیکھا کہ وہ شیطان کی مذمت میں لگے ہوئے ہیں کہ شیطان رجیم ہے، شیطان مردود ہے، شیطان ملعون ہے، اور شیطان ایسا برا ہے اور شیطان ایسے گمراہ کرتا ہے۔ اسی پہ بحث ہو رہی ہے، تو کافی دیر بی بی صاحبہ سنتی نہیں، جب صبر نہ ہوا تو ان کو بلایا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا بی بی صاحبہ ہم شیطان کی مذمت کر رہے ہیں، شیطان کو اچھا تو نہیں ہے نا، اس کی مذمت تو کرنی چاہیے۔ فرمایا جتنی دیر تم نے دشمن کو یاد کیا اتنی دیر اللہ کو یاد کر لیتے، جتنی دیر تم نے شیطان کے ذکر میں گزار دیا ہے اتنی ٹائم اگر تم اپنے اللہ کی یاد میں گزار لیتے تو تمہارا کیا بگڑ جاتا؟ ٹھیک ہے شیطان برا ہے، برا ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو جو ٹائم ہم شیطان کی لعنتیں کرنے میں گزارتے رہے وہ اللہ کے ذکر کرنے میں کیوں نہ گزارتے رہیں؟ اور جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان پہ تو خود بخود چوٹ پڑے گی، کیونکہ یہ تو قاعدہ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات آپ سوئے ہوئے تھے، چونکہ صحابہ معصوم نہیں ہوتے، صحابہ جو ہیں معصوم صرف نبی ہوتے ہیں، یاد رکھو۔ تو شیطان کو موقع ملا، اس نے بھی اپنا حربہ استعمال کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد مبارک جو تھی وہ قضا ہو۔ اب تہجد رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ نفلی عبادت ہے،
تہجد جو ہے ایک نفلی عبادت ہے، اگر پڑھ لے تو آپ کو بڑا اجر ملے گا، بڑی نعمت ملے گی، لیکن کوئی نہ پڑھے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا دکھ ہوا، اتنا صدمہ ہوا کہ بھائی میری تہجد آخر کیوں رہ گئی؟ اور آپ نے جناب اشراق کے وقت میں عبادت کی، پھر ابابیل کے وقت میں عبادت کی، اور رات کو 8 رکعتیں پڑھتے تھے، تو دن میں آپ نے 50 رکعت نفل ادا کی اور استغفار کرتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے اور اللہ کے آگے روتے رہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا خطا ہو گئی کہ آج میری تہجد رہ گئی۔ تو دوسری رات آپ بالکل تیار ہو کے سوئے کہ بھئی اللہ نے مہربانی فرمائے ایسا نہ ہو کہ کہیں میری آج تہجد رہ جائے۔ تو شیطان لعین ایک انسان کی شکل میں آیا اور ان کو وقت میں آگے جگانا شروع کیا، جاگو جاگو وقت ہو گیا تہجد کا۔ تو حضرت نے پکڑ لیا، اور یہ کہنا ہے کہ شیطان یا جن اگر شکل بدل لیں اور آپ پکڑ لیں پھر یہ نہیں بھاگ سکتے، یہ کہنا ہے، یعنی ایسے آپ ان کو نہ پکڑ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر مثلاً وہ ایک جانور کی شکل بن گیا ہے، بکرا بن گیا، بکری بن گیا، کچھ بن گیا، انسان بن گیا، لیکن اب آپ نے پکڑ لیا تو اب جب تک آپ اپنا ہاتھ نہ چھوڑائیں وہ نہیں بھاگ سکتے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ پکڑنے والا بھی مومن ہو، آپ جیسا میرے جیسا تھوڑا پکڑ لے گا، پکڑنے والا بھی تو آگے ہو نا جس کے اندر ایمان ہو۔ تو حضرت اسی لیے حضور نے فرمایا تھا نا میرا دل چاہا کہ میں اس کو پکڑ کے باندھ دوں ستون کے ساتھ، صبح کو مدینے کے بچے کھیلتے رہیں اس کے ساتھ، لیکن پھر اللہ نے فرمایا کہ نہیں بس اس کو راز رہنے دیں ابھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی بس میں آپ کا ایک خادم ہوں، اور میں نے کہا تہجد نہ رہ جائے آپ کو جگانے۔ آپ نے کہا نہیں، سیدھی بات بتلاؤ۔ انہوں نے کہا جی میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کو تہجد کے لیے جگا رہا ہوں، میں کوئی برا کام تو نہیں کر رہا، میں تو آپ کو اٹھا رہا ہوں کہ حضرت اٹھے تہجد پڑھیں، آپ کیوں ناراض ہو گئے؟ مجھے چھوڑیں تو صحیح۔ آپ نے کہا نہیں میں نہیں چھوڑتا، سیدھی بات کرو۔ انہوں نے کہا جی ہوں تو میں شیطان۔ میں نے کہا شیطان ہو کہ مجھے تہجد کے لیے کیوں جگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کل تو آپ نے میری گردن توڑ دی، میں نے آپ کی 8 رکعتیں چھڑائی، آپ نے تو 50 رکعتیں پڑھ ڈالی۔ تو میں نے کہا بہتر ہے وہی 8 پڑھتے رہے اور زیادہ تو نہ پڑھے، اس لیے میں وقت پر اٹھا دوں، اپنا وہی 8 تو پڑھے گا، یہ تو پھر دن کو 50 پڑھ دیتا ہے۔ میرے لیے تو اور مصیبت بن جاتا ہے جب اللہ کی عبادت شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ نے کہا بات تم نے سچی کی ہے اس لیے میں تمہیں چھوڑتا ہوں، لیکن تمہارے کہنے پر تو میں خیر کا کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسی کے اندر بھی تمہاری کوئی دشمنی ہوگی، تمہارے کہنے سے میں نہیں پڑھتا، تم جاؤ میری مرضی ہے میں بعد میں پڑھوں گا۔ تو اس لیے بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے حقیقتاً شیطان کو نقصان پہنچانا ہے تو اس کی مخالفت کریں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں، طواف کرنا شروع کر دیں، عبادت کرنی شروع کر دیں، شیطان خود بخود ذلیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کسی اہل علم کے بارے میں مخالفت آ گئی، اس کے بجائے آپ خود علم کی تحقیق شروع کر دیں، آپ ان مسائل کے بارے میں خود محنت کرنی شروع کر دیں اور اس پر دلائل کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ ایک بات لکھ دیں کہ جی میری عقل میں اس مسئلے پر دلائل یوں ہیں اور فلاں فلاں کتاب میں یوں لکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک رحمت فرمائے، میری رائے یہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ ان کو معاف فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مساہمت فرمائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارا مخالف بھی تمہاری تحریر کو پڑھے گا، لیکن اگر تم گالیاں دینے پہ آؤ گے تو پھر کیا فائدہ ہو جائے گا؟ پھر تو کہے گا بھی یہ تو دشمن ہے، چھوڑے اس کی بات ہی نہ سنو۔ اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے کہ آدمی ایسی، اب وہ اتنی بڑی دشمن تھی کہ آ کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آ کے اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہی ہے کہ جی وہ جو آپ پہ آتا تھا وہ چھوڑ گیا آپ کو۔ اللہ نے قرآن اتارا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے فرمایا ہمیں قسم ہے ضحیٰ کے وقت کی اور رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے۔ ہم نے اگر وحی روکی ہے تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، یہ نہیں کہ ہم تو آپ سے ناراض ہو گئے، نہیں، سوال ہی نہیں، آپ تو ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے رسول ہیں، آپ ہمارے پیغمبر ہیں۔ تو مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو بھی نقل فرمایا، فرماتے ہیں المناسبۃ فی ذکر ھذا الحدیث
اب فرماتا ہے کہ دیکھو پہلی حدیث اور یہ دوسری حدیث، پانچویں حدیث اور چوتھی حدیث، اس کو میں نے فضائل قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ میرا تو باعث تھی فضیلت قرآن سے، یہ تو دلیل ہوئی قرآن کے اترنے کی، وحی کے آنے کی، ان کی مناسبت کیا ہے؟ کہتا ہے والمناسبت فی ذکر هذا الحدیث والذی قبلہ فی فضائل القرآن ان اللہ تعالی اللہ له برسوله عنایت عظیمۃ ومحبۃ شدیدہ حیث جعل الوحی متتابعا علیہ ولم یقطعه عنه ولہذا انما انزل علیہ القرآن مفرقا لیکون ذلك ابلغ بالعنایت والاکرام۔ اب مفسر کہتا ہے کہ اصل بات سمجھو، فضائل قرآن سے اس کی مناسبت یوں ہے کہ اللہ پاک کو اپنے پیارے نبی سے اتنی پیار ہے، اتنی محبت ہے، اور حضور کا اتنا بڑا شان ہے کہ اللہ نے پھر وحی متواتر رکھی۔ تو اب شان والا نبی ہے تو وحی کتنی شان والی آتی رہی، تو اس وحی کی عظمت کا بھی اسی کے اندر آ گیا، کیونکہ جب تک اللہ نے قرآن نہیں اتارا تو میرے مدنی پاک کا تعارف کیا ہوتا تھا؟ کوئی پوچھتا تو آپ کیا فرماتے تھے؟ محمد ابن عبداللہ۔ حضور سے کوئی پوچھتا حضور آپ کا اسم گرامی، تو آپ فرماتے ہیں نا محمد، میرا نام محمد ہے، ابن عبداللہ ہوں اور عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ لیکن جب اللہ نے قرآن اتارا تو فرمایا حضور اب آپ کا تعارف بدل گیا، اب کہیں محمد رسول اللہ۔ اب محمد ابن عبداللہ تو ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اب آپ سب سے بڑی بات جو ہے وہ رسالت ہے، سب سے بڑی بات جو ہے وہ نبوت ہے۔ اب ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، اس لیے اب جہاں بھی ذکر آئے گا وہاں محمد الا رسول، کہیں آئے گا محمد الرسول اللہ، اور کہیں آئے گا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور کہیں آئے گا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور کہیں آئے گا یا ایھا المزمل قم اللیل، کہیں آئے گا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ یہ سب شان کب ملی؟ جب قرآن آیا، تو قرآن کی عظمت کا بیان آیا، تو اس لیے ان حدیثوں کے ساتھ ربط ہے فضیلت قرآن کو۔ اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ احادیث مبارک جو ہیں اپنے رسالہ فضیلت قرآن میں ذکر کی ہیں۔ فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی نزل القرآن بلسان قریش والعرب قرآنا عربیا بلسان عربی مبین۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے لغت قریش میں۔ کیوں؟ یاد رکھو عرب تو بہت تھے نا جی، عرب تو شام والے بھی عرب ہیں، سوڈان والے بھی عرب ہیں، اسی طریقے سے مصر والے بھی عرب ہیں، یمن والے بھی عرب ہیں، سب سارا جزیرۃ العرب ہے۔ لیکن اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ لغت قریش میں ہے، جو قریش مکے میں رہ رہے تھے ان کی جو عرب لغت ہے، ورنہ ہر جگہ لغت کا فرق ہے۔ آپ دیکھیں نا تھوڑا سا تھوڑا سا آپ ایک شہر سے دوسرے ملک میں چل جائیں زبان میں فرق ہے جائے۔ ابھی دیکھا نہیں آپ ہمارے مصری بھائی جو کہیں گے اولک، وہاں یعنی کافی انہوں نے اڑا دیا اللہ کے بندوں۔ اچھا، اور ایک اور بڑی مہربانی فرمائی ہے، گاف جو ان کی لغت میں نہیں ہے، پتہ نہیں وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے۔ یعنی آپ الف با تا سا جیم ہا خا دال سارا پڑھے، یہاں تک گاف ہے، قاف تو ہے، کاف بھی ہے، کاف کعبے والا بھی ہے، قاف قرآن والا بھی ہے، لیکن گاف تو کہیں نہیں ہے۔ لیکن وہ ہر بلا میں جیم کو بگاڑ کے گاف بنا دیا انہوں نے۔ تو لیکن اللہ نے جو قرآن اتارا ہے وہ لغت قریش میں ہے، اور بلسان عربی مبین، ایسی زبان عربیوں کی اتنی واضح اور اتنی کھلی ہوئی۔ کیوں؟ ایک تو لغت عرب جو ہے، یاد رکھو مطلق لغت عرب جو ہے تمام لغات سے ہر لحاظ سے جامع، معنی، اعلیٰ، افضل ہے، بے اعتبار لغات کے، بے اعتبار ذخیرہ الفاظ کے، بے اعتبار تراکیب کے، بے اعتبار فصاحت کے، بے اعتبار بلاغت کے، بے اعتبار ایجاز کے، بے اعتبار اعجاز کے، بے اعتبار بداعت کے، لغت عرب جو ہے اس جیسی لغت آئی نہیں ہے، کیونکہ یہ لغت قرآن ہو گئی، اور پھر یہی لغت اہل جنہ ہو گئی، جنت میں بھی تو عربی ہوگی۔ اسی طریقے سے بلکہ یہ جو دنیا ہے اور اس کے بعد عالم آخرت ہے، درمیان میں برزخ ہے، بس یہ مرنے کی دیر ہے، اس کے بعد تو پھر عربی شروع ہو گئی۔ پھر اگر قبر میں بھی سوال جواب ہے تو عربی میں ہوگا، اور جنت کی زبان جو ہے وہ بھی عربی ہوگی۔
اور اسی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں تو قرآن مقدس کو جو میرے اللہ نے اتارا تو اتارا لغت قریش میں، اور اتارا ایسی عربی زبان میں، ایسی بلیغ فصیح اور کھلی ہوئی زبان میں، بلسان عربی مبین، اللہ کا کلام ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے قیامت تک نہیں کر سکتی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو اتارا لسان قریش اور عرب